اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ خانقاہ کے گدی نشینوں غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے، لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے. صرف جہاد پر کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے ممبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ اس زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس. جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن طاق میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اسلام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا، اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لو سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا، بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں. ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی.
मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हुई। तारीख दान ने लिखा, आज मैंने पहली मर्तबा इसको पढ़ा और आपके सामने पहली बार बता रहा हूँ, सरकार बगदाद और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात के बारे में बहुत सारे बातें चलती हैं किताबों में भी, मैंने अपने मुर्शिद से भी पूछा था। बहरहाल एक तारीखी एक किताब से मुझे आज ये बात मिली कि सुल्तानुल औलिया गौसे पाक ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को क्या वसीयत की थी, क्या कह करके भेजा था। उनके पास गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने बहुत सारी इनामात, औराद, वज़ाइफ, तुरुक, इजाज़ात सब हासिल किए, लेकिन हिंदुस्तान जब आए क्या किया उन्होंने, ये भी बताया गया कि गौसे पाक की तहरीक थी। क्या? सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन गौरी को बुला करके हिंदुस्तान में परचम इस्लाम लहराने का हुक्म दिया था। ये तहरीक भी सरकार गरीब नवाज ने लाई थी बगदाद के वली कामिल से। तुम क्या समझते हो, ये औलिया खाली मुसल्ला लेकर के घूमते थे? या औलिया इकराम सिर्फ गद्दी नशीन थे? नहीं मेरे अजीजों, ये हुकूमत वक्त को आंख में आंखें डालकर बात करते थे और फिर निजाम मुस्तफा की बात ललकार करके करते थे। आज के जमाने में कुछ लोगों ने औलिया को ऐसा पेश किया है जैसे वो दुर्वेश है, बस जंगल में रहते थे और कुछ नहीं। नहीं मेरे अजीजों, वो अल्लाह के शेर थे, अल्लाह के शेर थे। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। वो कभी लोमड़ीपन का उन्होंने अपने आप में इजहार ही नहीं किया कि नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, कभी नहीं। वो गरजते थे अपने तख्त पर, अपनी खानकाहों पर। देखिए खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, अबुल मुजफ्फर उसको कहते हैं, बगदाद का वो खलीफा, अब्बासी खलीफा, बड़ा ताकतवर, और उसी के जमाने में गौसे पाक हैं। एक फारस से आने वाले अजमी अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर, जब बगदाद की जामा मस्जिद में बयान कर रहे हो, दरो दीवार हिल रहे हैं। वो अपने खिलाफत के दरबार में बैठा है खलीफा, अचानक बहुत जोर की आवाज आई, पूरे महल में गूंज गई। पूछा ये आवाज कैसी बगदाद में? लोगों ने मालूम करके बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने छींक मारी, उनके मुरीदों ने सिर्फ जवाब दिया है। उनको छींक आई थी, जवाब में लोगों ने यरहमुकल्लाह कहा, वो खलीफा वक्त के महल तक पहुंच गई आवाज। तो उसने कहा ये तो पूरा हिला देने की बात है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, आवाज हो सकता है तुम्हारी मस्जिद से बाहर जाए न जाए, तुम्हारी आवाज का दारो मदार तुम्हारे गले पर नहीं है। एक बार तुम पुकारोगे, पहुंचाना मेरे मौला का काम है। अब हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है, किसके किसके टायर फटते हैं, ये सब बात की बात है। तुम पुकार करके तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर अजीज़ान गिरामी वक़ार मुस्तंजिद बिल्लाह आया और वही किया जो हर अय्याश करता है। जाहिर सी बात है, मौलवी साहब कुछ ले दे के छोड़ दो, जान बख्श दो, जाओ कहीं बैठो, आप अल्लाह अल्लाह करो। कहां ये हुकूमत सियासत की बातों में आप आ गए? चंद दिनों पहले मैंने भी सियासत की बात की तो मुझे भी एक मशवरा ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट है एमपी बनने का, एमएलए बनने का? मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन कुर्सी साफ करने का इंटरेस्ट बहुत है, उस पर जो कचरा है उसको साफ करने का इंटरेस्ट बहुत है। इंशाअल्लाह लजीज वक्त आएगा वो साफ होंगी भी। अजीज़ान गिरामी, मुस्तंजिद बिल्लाह 10 अशरफियों की थैलियां लेकर सुने की वैसे पाक के दरबार में आया। आप मुरीदीन के साथ बैठे, अरे वो हाल और काल की मजलिसें हैं। मुस्तंजिद बिल्लाह आया, गौसे पाक की बारगाह में कहा कि हुजूर आप कबूल कर लें, नजराना है। आपने कहा तू रख ले अपना नजराना, तो अपने पास रख ले। कहा कि हदिया कबूल करना सुन्नत है, आप सुन्नत के खिलाफ करते हैं। गौसे पाक ने कहा ला एक थैली लिया और अपने बगल में दबा करके उसको निचोड़ना शुरू किया तो उससे खून टपकने लगा। खून इतना टपकने लगा तो हाजिरीन मजलिस दम बखुद रह गए। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह भी देख रहा था। गौसे पाक ने फरमाया अभी तो ये एक थैली है, मैं 10 को निचोड़ूंगा तो ये खून तेरे दरबार तक पहुंच जाएगा, तेरे दरबार तक पहुंच जाएगा। तू मुझे वो अशरफियां देने आया है जो तूने गरीबों के माल को चूस करके हासिल किया, तो मुझे खरीदने के लिए आया है। अगर मुझे तेरे खानदान की हुर्मत का ख्याल ना होता तो मैं आज पूरे बगदाद की नालियों में इसी का खून बहाता। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह बेहोश हो गया और उसके बाद जब होश आया उसने तौबा किया और आपके हाथ पर बैत भी किया। अब उसके बाद वो खलीफा ऐसा पाक हुआ, नजर गौस जो पड़ी। अब उसके बाद दरबार खिलाफत के हालात क्या हो गए सुने यार, मैं आज सियासत पर बात कर रहा हूं। अब खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह का दिल जब साफ हुआ, 8 दिन के बाद वह हाजिर आया। कहा सुल्तानुल औलिया ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप हुक्म फरमाएं कहां किस तरह का गवर्नर रखना चाहिए, गवर्नर किस तरह का होना चाहिए। आपने गौसे पाक ने अपने खुलफा को हुक्म दिया कि लिस्ट बनाई जाए,
اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا؟ لسٹ بنی، کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا۔ آپ نے لکھایا نام، خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے۔ ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ آج میں علماء سے یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری، اور کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے، تمہاری زبان بند ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے، تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے، محبت ہے، تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز، اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں، اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے، آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے، آپ آئیں۔ سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں، آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہے نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے
सबों ने कहा उन्हीं से पूछते हैं, वो कहां गए थे? जब लोग आए तो सुनने में आता है कि आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, लोग सवाल करने के लिए आए, सब आपस में कह रहे हैं हमारे घर आए थे, हमारे, आप बताएं क्या किसके घर गए थे? तो उन्होंने कहा दरख्त के ऊपर देखो। तो लोगों ने दरख्त के ऊपर निगाह डाली तो देखा हर पत्ते पर शक्ल अब्दुल कादिर नजर आ रही है। फरमाते हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये इतनी कुदरत दी है कि बैक वक्त वो कई जगहों पर हाजिर हो सकता है। तो जब एक गुलाम रसूल को अल्लाह ने ये ताकत दी तो रसूल मुख्तार को कितनी ताकत दी होगी। उन्होंने नामों से रिसालत को वाज़ेह किया है। मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन इसीलिए आते हैं, वो नबी का परतव बन करके आते हैं, और आज उनके नाम की 11वीं खा करके मोटे हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और लोग ये समझते हैं नफ्स को मोटा करके तुम अपनी जुबानों में घी लगा चुके हो, बोलोगे तो पकड़े जाओगे, बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। हो नहीं तो मेरे अजीजों, आज तो हालात ऐसे हैं, मैं रो पड़ा कल जब मुझे ये रिपोर्ट मिली कि सिर्फ हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर 25,000 पोस्ट मेरे नबी की शान में गालियां दी गई हैं। 25,000 लोगों ने गुस्ताखी की है। तुम भी तो रात भर इंटरनेट चलाते हो, पूरा का पूरा वक्त अपने मोबाइल में सर्फ करते हो। जाना है तुम्हें भी मेरे आका की बारगाह में, याद रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने वाले हो और तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत साद बिन रबी की वो बात मुझे याद आती है, जंगे उहद में हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मैदान में ऐसे आ गए थे काफिरों के कि आपके गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे, जिस्म के गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे आका देख रहे थे। शाम का वक्त हुआ, उहद का मैदान, हवाजें, सन्नाटा, 70 लाशें पड़ी हुई थी साहबा की। अल्लाह के नबी ने पुकारा, मेरे साद को ढूंढो, कहां है साद, कहां है? साहबा कहते हैं हम आवाज देने लगे, साद तुम जिंदा हो, रसूल तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। साहबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों, साद जिंदा है, मैं यहां लाशों के नीचे दबा हुआ हूं। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक चाक किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं, ए साहबा, शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं? मैं ए जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात में। साद इब्न अबी रबी कहते हैं, ए साहबा, मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही, और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हजरत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया से इसी तरह निकल जाओगे? कुरान में भी अल्लाह ने कहा, हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब का दामन पकड़ लिया है, मुझे तो जाना ही है जन्नत में, पीर बख्शवा देंगे हमें। तुम बरस में एक मर्तबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझ तो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहां तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें कि आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा, एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी, आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जीकर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू
تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے ہیں، میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں، جائیں اس نام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ ہے تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوئے ہیں، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔ تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ، شانتی سے رہو۔ ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھوکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے، اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے، اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزوں، اچھی نہیں ہے۔ آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں، تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے، نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا۔ آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا، ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، اب مسلمان باقی، پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات سے، ان کی صفات ہیں، صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا،
وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو، تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہے، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو۔ چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج، تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے شعور پیدا کرو۔ اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو، آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر۔ آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو، اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا، کس بات کا اعلان کرتا تھا؟ کس کو پکارتا تھا؟ کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت، اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے, کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو, تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی.